کل میری سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی تھی کہ یہ شروع کی طرح آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے واسطے جرو تمام جہانوں کو رب ہے. پھر الرحمن الرحیم کہ جرو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والو ہے، اس کی تفسیر بھی آئی. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین کہ جرو یوم جزا کے دن کو مالک ہے. اور یہ جی طرح آیتیں، ان طرح آیتوں کو تعلق ہے اللہ کی ذات کے نال، یعنی ان طرح آیتوں کا پورا تعلق اللہ کی ذات کے نال ہے. پھر ان طرح آیتوں پر ایک چیز یہ بھی واضح طور پر نظر آئے کہ ہمارا جڑو گزرے ہوئے زمانوں ہے، یعنی ہمارا جڑو ماضی گزرے ہوئے پھر جڑے زمانوں چلے رہے، پھر جڑے زمانوں آن آ رہے، یعنی مستقبل. ان ترینہ کو جڑو ان ترینہ زمانہ میں امن جی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت ہے. واقعاً کہ پہلی آیت میں آیا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اس رب العالمین کی جو تمام جہانوں کو مالک ہے. پھر تمام جہانوں کے ایک انسان بھی آوے، پھر جس انسان آوے تو مطلب انسان کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اس طرح کہ امن دنیا پر آنے امن ضرورت اللہ کی تھی کہ اللہ کا محتاج تھا، اللہ کی وجہ عالمیت آیا، اس نے ہماری تخلیق کی. پھر اگر الرحمن الرحیم آئے، الرحمن کو مطلب کہ ہمارے اوپر رحم کرنے والو. تو اس وقت جو ہمارے پر رحم ہر طریقہ نال امن ہر جڑی چیز بھی آج تھوڑا کہ اللہ کا فضل نہ تھوڑے. پھر یہ اس ٹائم پہ ہم اللہ کا محتاج ہے. پھر آگے آئے کہ مالک یوم الدین کی یوم جزا کے دن کو مالک ہے، یعنی کل قیامت کے دن کو مالک ہے. اور کل قیامت کے دن کا مالک یعنی کل قیامت کے دن جس نے ہمارا حساب کتاب بنو وہ بھی اللہ نے لینا. پھر اتو کہ ہمارا جو گزرے ہوئے زمانوں اس گلہ میں بھی ہم اللہ کا محتاج تھا، اس وقت بھی ہم اللہ کی ضرورت مند ہیں کہ اسی کا محتاج ہے. پھر آن اللہ ٹائم میں اللہ کا محتاج ہے. ان طرح آیتیں ایک یہ چیز بھی سامنے آوے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کی سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو مطلب کہ اے اللہ یعنی ہم تیری ہی عبادت کراں، یعنی ہم تیری بندگی کراں تو تیرا ہی کلا دے مدد چاہواں. اور جی یہ آیت ہے چوتھی آیت ہے. یہ آیت دو حصہ پر بٹ گئی. پہلی اس کے جو جملہ ہے کہ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کراں، یہ اللہ کا نام مخصوص ہو گیا. پھر اس کے بعد و ایاک نستعین کہ ہم تیرا کلا دے مدد چاہواں. پھر جو مدد چاہنا یہ مارنا تعلق ہو گیا. اس کو پورا کریں کہ یہ صورت ایڈی اللہ نے حدیث میں چاہے کہ صورت میں اپنا بندہ کے درمیان دونوں نے آپس میں بندی بھی نہیں، ادھی میرا بندہ کی ادھی یہ صورت میری ہے. پھر اس صورت کی چوتھی صورت ہے، اس کو ادھا تعلق اللہ کا نام ہے کہ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کراں. اور عبادت کو مطلب یہ کہ ہم صرف نماز اتنے مخصوص ہے کہ ہم تیری نماز پڑھا، یعنی تیرا کیا جیسا اپنا سر جھکاوا. لیکن علماء کرام نے اس کو یہ مطلب بھی لیا ہے کہ ہماری زندگی کو ہر ایک کام بھی تیری رضا کے لیے ہوئے. پھر اتنا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب پیچھے جکر ہم نے ایک اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تمام جہانوں کو رب ہے، جیسے تعریف کرے. پھر اللہ اس کا ذہن کے بچ ایک تصور آوے خدا کو، یعنی ایک ذہن میں آوے کہ ہاں میں خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہے جو تمام جہانوں کو مالک ہے. پھر جب اور اگر تعریف کرے گا الرحمن الرحیم، پھر اور ذہن کے بعد تھوڑا اللہ کا اور زیادہ خیال آوے. پھر جس نے مالک یوم الدین کرے پھر اور زیادہ سے خیال آوے. پھر جس نے وہ خیال آ گیا کہ میرا ترینہ زمانہ کو مالک، میں ترینہ زمانہ میں اللہ کو محتاج ہے، پھر اس کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کر سکتا. پھر اس ویلے انسان کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میں تیری ہی عبادت کروں، تیرا میں علاوہ کسی کی میں عبادت نہیں کرتا. پھر جس نے عبادت بھی اس کی کرنا ترینہ زمانہ پر ہم اس سے اللہ کا محتاج ہے. پھر آگے ہم نے یہ بھی ہے کہ ہم منگنی ہر چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیرا کلا دے مدد چاہواں، ہم تیرا ہی کلا دے مدد چاہواں کہ امنو اللہ کے علاوہ کوئی چیز مدد نہیں دے سکتی. کیونکہ پھر جس لئے ہم نے دیکھو کہ ترینہ زمانہ میں ہمارا محتاج اللہ ہی ہے. پھر ہم عبادت بھی اس کی کراں، پھر اگر مدد مانگنی ہے تو وہ مدد بھی ہم نے اللہ کلا دے مانگنی. اور تیت ہم نے مدد دے مانگی کہ اللہ ہماری مدد، ہم تیرا کلا مدد مانگا اور مدد کی ہے کہ اللہ مال عطا فرما، یا امن و دولت دے، یا امن و شہرت دے، یا امن و کوئی مقام دے. یا مدد ہے یا کی مدد ہے. پھر ہم نے جیسے مدد ایک بہت بڑی ہستی کو دی مگنی، اپنا خالق کو دی مگنی. پھر مدد کو ہم نے معمولی چیز نہیں مگنی، مدد وہ مگنی کہ جڑو ہماری زندگی کو مقصد ہے، جڑی سب سے بڑی چیز ہے. تو سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں کی ہے کہ انسان ہدایت ہو جائے، کہ انسان سیدھا رستہ مانگے. اس کے بعد آگے آئے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ کہ منو سیدھا رستہ کی ہدایت دی. ہدایت ہے کہ تو ہدایت ہونے کے لیے کڑی ہدایت جڑی سیدھا صراط مستقیم، صراط مستقیم مطلب سیدھا رستہ کی ہدایت دے. اچھا، اور صراط مستقیم کا بھی اگے دو وضاحت آوے، اس کی دو تشریح آوے
کہ ایک صراط الذی سیدھا رستہ کہ اللہ کا دو رستہ استدا کہ اس کی مثال جو ہے کہ دو رستہ میں ایک ابھی جو صحیح سیدھا رستہ ہے ایک وہ جو شروع میں سیدھا تھا لیکن بعد میں جا کے غلط ہو گیا دو عذاب اور ہم نے یہ دو چکڑا رستہ جائے گا تو اس کی آگے اگلی آیت میں چاہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ اس رستہ پر ہم نے ہدایت دے کہ جس رستہ پر چلن آنا پر تا انعام کیا ہوا اپنا یعنی جس رستہ کے چلن آنا پر تا انعام کیا ہوا جنگا تو خوش ہوا ہوا وہی کیڑا رستہ ہے وہ رستہ ہے اس اگی قرآن پاک کیا پنجواں پارہ جس کی تشریح ملے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اس چار لوگ ہیں ان چار لوگوں کا رستہ پر ہم نے چلا سب سے پہلے کو من النبیین یعنی نبیاں کو رستہ نبیاں کو رستہ کرو تو نیک رستہ تھا جو اللہ نے دس سے او تھا من النبیین من النبی والصدیقین صدیقین جرا سچا لوگ تھا ان کو رستہ کے اوپر والشہداء جرا شہید ہوئے ان لوگوں کے رستہ کے اوپر والصالحین جرا نیک لوگ تھا ان چار لوگوں کے ان رستہ کے اوپر ہم نے چلا پھر اس کے بعد یہ ہو گئے مثبت رستوں صحیح طریقوں یہ رستوں نے مگنو پھر ایک رستہ وہ آوے کہ جو اللہ رب العزت کو بھی رستہ دیتا ہو لیکن پہلا جو رستہ ٹھیک تو پھر بعد میں جا کے وہ رستہ ٹیڑھا ہو گیا اور لوگ اس رستہ دے بھٹک گیا نہیں اس رستہ کے پھیر گیا وہی کیڑا تھا وہی آگے قرآن میں اس سے سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور ایت بھی دو رستہ ہوئے جو بھٹک جنہا رستہ دے پھیر گیا وہ دو طریقہ کا تھا ایک تھا کہ اے اللہ او جنگا پر تیرو غضب نازل ہوا نہیں جنگا پر تھارو غصہ نازل ہوا اور ایک وہ کہ جنہا ایک دفعہ غصہ نازل ہوا دعا جنہا رستہ دے پھیر گیا یعنی رستہ دے بھٹک گیا وہ گمراہ ہو گیا جڑا وہ کیڑا اول جنہا کہ جنگا پر اللہ کو غصہ نازل ہوا وہی ہے کہ جن نے دین کا اپنی کناس کو اپنی نفس کا نال یعنی خود اپنا تکبر کا نال یا اپنی نفس کی شرارت کا نال دین نو بدل لیو ریت کے اندر تو بدل کی جے چاہو وہ اس کی مراد جڑی آج کے ٹائم ہوا یہودیاں کو کہ یہودیاں نے کیو کہ جڑو انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم حضرت یہودی جن کے پر نبی سب سے موسیٰ علیہ السلام تھا پھر اور بھی بڑا نبی آئے ان کے بچ کہ ایسے انہیں کیو کہ اللہ کو جو دین تھو اللہ نے جنہوں نے رستہ دیتا ہوا تھا اس رستوں نے بدل دیو اپنا رستہ اختیار کیو تکبر آئے کہ انہوں تکبر ایک آن کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ ان کے بچ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی نازل کیا صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا عربہ بچوں باقی اکثر زیادہ تر نبی جڑا تھا بنی اسرائیل یہودیہ میں چاہتا تھا لیکن اس وجہ نال بھی ان کے تکبر آئے انہیں کی کیونکہ مذہب کا نال کھلواڑ کی مذہب نے رد و بدل کی اس کی تو پھر ان کے پر کیوں کہ اللہ کو ان کے پر غضب نازل ہوا انہیں تک کہ انہیں نبیوں کو قتل بھی کر دیتے نبیوں کو قتل کر دیا نبی آگے تھے آگے کہ ایک نبی کو قتل بھی کیا تھا یہودیہ نے تو اسی لیے ان کے پر اللہ تعالیٰ کو غضب نازل ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے پر اللہ تعالیٰ کو غضب نازل ہوا پھر لاسٹ کیا ولا ظالین ظالین یعنی گمراہ لوگ گمراہ کو ان کی کہ ان کی نیت ٹھیک تھی لیکن یہ کیا کہ جذبات وچ آ گئے ان نے دین کے اندر کہر جا کے غلو کر دیا یعنی دین کے اندر بہت ساری گہرائی وچ لے گیا وہی چیز بیان کر دی مذہب جذبات وچ آ گئے جڑی چیز بیان نہیں کرنی چاہیے یعنی کہ یہ تھا عیسائی لوگ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں نبی علیہ السلام دے 550-600 سال پہلا نبی تھا وہی نبی کہ ان کی قوم بچ وہ نبی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مطلب اس کی اتنی تعظیم کر دی تھی کہ انہوں خدا کو بیٹا بنا رہی ہو یعنی یہ خدا کو بیٹا یا خدا کے برابر انہیں پھر انہیں کی گئی کہ جڑا زیادہ جسلین دین کے بعد گلو کیو جذبات بچ آگے پھر یہ کی گئے کہ نا اس کو دین دے وہ ہو گیا کہ نا اس کو دین دے پھر گیا گمراہ ہو گیا اس لیے کیونکہ قرآن میں بھی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق کل یا اہل الکتاب ہے اہل کتاب کے کہ جن کے اوپر آسمانی 4 کتاب ہے زبور انجیل اور توریت اور قرآن تو این 4 کتابوں میں جن لوگوں نے کتاب تھوئی ہوئی ہے انہوں کے اہل کتاب اگر ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہوا ہے تو اہل کتاب مراد ہے سارا 4 کتاب والا اس کے ہم بھی مراد ہیں انہوں ہم سارا نو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہ نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اب دین کے اوپر ناحق یعنی بغیر حق دے بغیر کو غلو نہ کرو یعنی اس کے اندر کوئی زیادتی نہ کرو جنہوں میں تم نے دین پیش کیا وہ انہوں اختیار کرو نہ اس سے زیادہ کرو نہ اس سے کٹ کرو تو لیکن عیسائی تھا انہیں کی کہ انہیں دین کے اندر غلو کر دیا اللہ کو جو نبی تھو اس نے اللہ کو
بیٹو بنا دیو. پھر یہ آتا ہے کہ ہم نے جڑی اللہ ہم نے کڑو رستہ ہدایت دے کڑے رستہ کی ہدایت دے اس رستہ کی ہدایت دے کہ جس رستہ کے اوپر تیرا نیک لوگ چل گیا تھا جن کے اوپر انعام ہوا وہی کڑا تھا وہ نبیوں کو رستہ تھا اور اس کو صدیقین کو رستہ تھا اور شہیداں کو رستہ تھا دے نیک لوگوں کو رستہ تھا. پھر کڑا رستہ دے ہم نے بچا وہ دو رستہ دے بچا دے اون پر جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا یہ اون لوگ جڑا آج کی ٹائم میرا یہودی ہے نہ وہ لوگ جن کا جڑا اپنا رستہ دے گمراہ ہو گیا اپنا رستہ دے پھر گیا اپنا دین کا اپنا دین دے پھر گیا وہی لوگ تھا کہ جڑا عیسائی تھا. یا یہ سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر. اور اس سورہ فاتحہ پر ایک چیز ہے کہ پہلا ہم نے خدا کی اس کا تعریف ہے پھر ایک اور جسلے ہم اس کا اگے جو پورا قرآن پاک ہے اس کے پر پوری یہ چیز بتانی کہ کیڑو رستو جو مطلب اس پورا رستہ کی تفسیر آنی کہ صراط مستقیم کیڑو کہ نبیاں کو رستہ تو کس تو نبیاں کو صدیقین کو رستہ کسا رستہ ہے پھر ان کا رستہ ککل چلو ان کا رستہ پر پھر شہیدہ کو ان کو رستہ کسا پھر جڑا مغضوب علیہم یہود جڑا کے اللہ کو غضب نازل ہوا اللہ کو غصہ نازل ہوا ان کا رستہ کسا ہے پھر جڑا کہ ناس کو جڑا رستہ دے گمراہ ہو گیا رستہ دے پھر گیا ان کا رستہ کسا ہے. پھر پورا قرآن اس سورہ فاتحہ کی شریف تفسیر ہے یعنی اس جو سورہ فاتحہ ایک جس میں کہ متن ایک مطلب صورت ہے پھر اس کی تفسیر ہے پورے قرآن پاک ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ٹائم لاسٹ چیز کو ایک ترجمہ سن لیا پھر انشاءاللہ دعا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نانا جو بڑا مہربان رحم کرنا لوے. الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو رب ہے. الرحمن الرحیم کہ جو بہت مہربان دے رحم کرنا لوے. پھر مالک یوم الدین کہ جو یوم جزا کا دن کو مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرنا دے تیرا ہی کلا دے مدد منگا. اہدنا الصراط المستقیم کہ امن سیدھا رستہ کے پر چلا صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم اس رستہ کے پر چلا کہ جس کے پر چلن آنا پڑتا ہے انعام اپنا انعام نازل کی ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ اس رستہ کے پر جن کے پر چلن آنا پڑتے رہو غصہ نازل ہو اور جڑا رستہ دے گمراہ ہو گیا اپنا رستہ دے پھر گیا. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہن سنت اجازت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.